الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 7 کام انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے ایک دفعہ سوال کیا کہ اے حضرت علی، میں دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤں، میری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ درپیش نہ ہو، اگر میں کسی بھی جانب جاؤں تو میری عزت کی جائے، میں جہاں جاتا ہوں لوگ میری جانب دیکھتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی نظروں میں میرے لیے پیار، محبت اور شفقت موجود ہو۔ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے زندگی میں ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے لوگ میری عزت کریں اور میری ذاتیات یہ بھی ہر قسم کے حملے سے محفوظ رہوں اور میں ایک بہترین زندگی گزار سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ اے شخص، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، جو کوئی تیری جانب دیکھے اسے تجھ سے محبت ہو، وہ تجھے پیار سے دیکھے اور اس کی آنکھیں تیرے لیے شفقت اور محبت ہو، تو میں تجھے کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ 7 ایسی عوامل تجھے میں بتاؤں گا جو عوامل کرنے سے انشاءاللہ تیری جانب لوگ پیار سے اور محبت سے دیکھیں گے اور تیرے ساتھ رحمت اور محبت کا معاملہ کریں گے۔ اس شخص نے حضرت علی سے پوچھا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ چیزیں اس شخص کو بتائی۔ وہ 7 کام ہرگز نہیں کرنے، اگر وہ 7 کام کریں گے تو آپ نقصان کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو منع فرمایا، تم نے 7 چیزیں وہ نہیں کرنی۔ پہلی چیز ہے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے عزت ملے، دنیا جہاں میں تیرے لیے رحمت اور برکتیں ہوں، تو اپنے ماں باپ سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرنی۔ دوسری چیز جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتائی کہ تم نے کسی پر ظلم مت کرنا۔ جب کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس ظالم کو پکڑ میں لیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے لوگوں کی رسیوں کو ڈھیل رکھی ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں گے تو اتنا زیادہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تیسری چیز جو آپ نے بتائی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ فرمان عالی شان ہے کہ جھوٹ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ اگر آپ بیماری میں ہیں یا کوئی گناہ ہے اور اس کی جڑ میں جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو جھوٹ ملتا ہے۔ فرمان عالی شان ہے جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس سے اگلی چیز وہ زنا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہوتا ہے یا 4 اماموں کا دور ہوتا ہے تو اس وقت ہر بالغ نوجوان کی شادی کر دی ہوتی ہے، جیز مانگا جاتا ہے، لوگوں سے توقعات رکھی جاتی ہیں، والدین بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زنا جیسی برائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر نہیں کرنا ہے۔ تکبر اور غرور صرف ایک انسان کو جچتا ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ غرور کا سر نیچا، غرور جو کرتا ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ اور آخر میں جو 7ویں چیز بتائی ہے وہ حرام نہیں کھانا ہے۔ حرام کھاتے ہیں اور پھر دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر سر کو پیٹتے ہیں اور اولاد نافرمان ہوتی ہے، خاندان میں عزت نہیں ہوتی، لوگ چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، تو پھر کیا فائدہ؟ دولت کی ہوش انسان کو ختم ہو جاتا ہے اور ہوش ختم نہیں ہوتی۔ اس ہوش سے بچیے۔